بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ولادت امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن کا شانہ نبوت میں آئمہ اثنا عشر میں سے دوسرے امام حسن کا بچپن رسول اللہ کے ساتھ گزرا۔ آپ نے رسول اللہ کے اخلاق و عادات اور کلمات کے ذریعے آداب فرزندی سیکھے۔ رسول اللہ امام حسن اور امام حسین سے بڑی محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 74۔ امام حسن اپنی پاک و پاکیزہ اور معصومہ ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی رہے۔ حضرت فاطمہ اگرچہ عمر میں کم تھیں، مگر وہ رسول اللہ کے علم کا گنج گوہر بار تھیں۔ آپ اپنے زمانے کی مسلمان عورتوں کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں ہماتن مصروف رہیں۔ آپ حق کے دفاع میں اور اپنے موقف میں نہایت مضبوط تھیں۔ امام حسن نے اپنی جوانی اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنے بابا کی عقل و فکر اور ان کے علم و دانش سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے اپنے بابا سے شجاعت، حق کے دفاع میں ثابت قدمی اور صبر و استقلال ورثے میں پایا تھا۔ یوں آپ اپنے بابا کی شخصیت کا پرتو تھے، جبکہ شکل و صورت اور اخلاق میں آپ اپنے نانا رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ اسی لیے آپ کو ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسن نے اپنے بابا کی طرح راہ اسلام میں مصائب و مشکلات برداشت کی۔ ان مصائب و مشکلات کے باوجود آپ مسلمانوں کی بہتری کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے رہے، جس طرح آپ کے عظیم المرتبت بابا اسلام کی خاطر ہر شے کو قربان کرتے رہے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابا کی شخصیت کا پرتو تھے۔ جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آپ کو اپنی فوج کے بعض لوگوں سے بڑے خطرات لاحق تھے۔ آپ معاویہ کے مقابلے میں کمزور نہیں تھے، لیکن جب ہم معاویہ کے نام آپ کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معاویہ کے ساتھ اپنے بابا کی زبان میں بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ معاویہ کے ساتھ آپ کے بابا کا اسلوب قوت، دلیل اور چیلنج کا انداز لیے ہوئے تھا۔ بدقسمتی سے لوگ امام حسن کی سیرت بیان کرتے وقت معاویہ کے نام آپ کے ان خطوط کا ذکر نہیں کرتے جو حق کے دفاع میں آپ کی مضبوط شخصیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ایک ایسا کمزور انسان بنا کر پیش کرتے ہیں، مجبور ہو کر صلح کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ ظلم اور باطل کے خلاف پوری طاقت سے نبرد آزما تھے اور امامت کی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھا رہے تھے۔ امام کا صبر۔ امام حسن اپنے بابا کے ساتھ ایسے مصائب و آلام میں جی رہے تھے کہ لوگ ان کی فضیلت کے منکر تھے، اور ان لوگوں میں بعض اصحاب رسول بھی تھے جنہوں نے امام حسن اور ان کے بھائی کے بارے میں یہ سنی ہوئی بات انسنی کر دی تھی کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، یعنی چاہے جنگ کریں یا صلح کریں۔ لیکن اس تمام تر بے توجہی کے باوجود آپ نے اسی طرح صبر کیا جس طرح آپ کے بابا نے، آپ کی والدہ نے اور آپ کے نانا نے صبر کیا تھا۔ اس صورتحال کے باوجود آپ نے عقلی موقف اپنایا تھا۔ آپ کا صبر کمزوروں کا صبر نہیں تھا، بلکہ عقل مندوں کا صبر تھا۔ آپ اپنے بابا کی طرح سوچتے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کیوں کر مسلمانوں کا دین و ایمان بچ سکتا ہے اور کس طرح وہ متحد ہو کر کلمہ واحد پر جمع ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کے وصی تھے اور خلیفہ تھے۔ خدا نے اپنے رسول کو آیہ بلیغ کے ذریعے حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں میں حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں، چنانچہ حضرت علی کا حق ثابت تھا۔ حضرت علی نہ تو کبھی اپنے حق سے دستبردار ہوئے اور نہ ہی کبھی آپ اپنے موقف سے ہٹے، حتیٰ کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تب بھی آپ نے یہی فرمایا، تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ستم کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموش رہوں گا تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں۔ نہج البلاغہ خطبہ 72۔ اپنے بابا کی طرح امام حسن بھی حق امامت و خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے موقف پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ البتہ آپ نے مسلمانوں کے مفاد کی خاطر معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کی تھی۔ میں نہیں کہتا
کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی یا اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے؟ کیونکہ امام حسن نے امامت و خلافت نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے خلافت کے حوالے سے معاویہ کے ساتھ کوئی صلح نہیں کی تھی، کیونکہ امامت اور خلافت ایک الہی عہدہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ البتہ آپ نے حکومت اور اقتدار کے حوالے سے معاویہ کے ساتھ جنگ میں صلح کی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے بابا نے جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ امام حسن کے کچھ اصحاب آپ کے اس عمل سے دل برداشتہ ہو کر آپ کو یوں مخاطب کرتے تھے: آپ پر سلام ہو اے مومنوں کے لیے ذلت کا باعث بننے والے، مگر آپ ان کے جواب میں فرماتے تھے کہ میں نے مومنوں کو عزت بخشی ہے، میں اس اصلی راستے کو بچانا چاہتا ہوں جسے بچانے کے لیے علی نے اپنا حق قربان کر دیا تھا، حتیٰ کہ نہ یہ حق ختم ہوتا ہے اور نہ یہ راستہ گم ہوتا ہے۔ اس طرح امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین کی تحریک کی بنیاد رکھی، اور تحریک کربلا امام حسن کی تحریک ہی کا تسلسل ہے۔ امام حسن کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں: وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے، اور آپ کے پائے کا کوئی عابد نہ تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد تھے، آپ نے اپنے مال کا بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا تھا، اور آپ ان سب میں افضل تھے۔ جب آپ حج پر جاتے تو اللہ کے لیے تواضع کے سبب پیدل چلتے، باوجود یہ کہ آپ کے پاس سواری ہوتی تھی۔ آپ پا برہنہ ہو جاتے جب کبھی آپ کے سامنے موت کا، قبر کا، حشر و نشر کا، پل صراط سے گزرنے اور محشر میں خدا کے حضور پیش ہونے کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ خدا کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد امام زین العابدین مزید فرماتے ہیں: اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے پروردگار کے سامنے کانپ کانپ جاتے تھے، اور جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر آتا تو آپ بہت بے چین ہو جاتے تھے، اور خدا سے جنت کی درخواست کرتے اور جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ جب آپ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ پڑھتے تو فرماتے: لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہوں بار الہا، میں حاضر ہوں، اور یہ تصور کرتے کہ خدا آپ سے مخاطب ہے اور خدا آپ کو پکار رہا ہے اور آپ اس کی پکار کا جواب دے رہے ہیں، اور کوئی چیز کسی حال میں آپ کو ذکر الہی سے روک نہیں سکتی تھی۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 331۔ انسان چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، چاہے پیدل ہو یا سواری پر، خدا کی توجہ ہر وقت اپنے ان بندوں کی طرف رہتی ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی: اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ احزاب آیت 41-42۔ آپ کی سیرت میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے اور آپ کے بھائی امام حسین نے ایک بوڑھے آدمی کو غلط طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو درست کرنا چاہا، مگر چونکہ عموماً بوڑھے بچوں سے کچھ سیکھنا نہیں پسند کرتے، اس لیے ان دونوں بھائیوں نے ایک طریقہ سوچا اور اس کے پاس آ کر بولے: اے شیخ، ہم دونوں باری باری آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا غلط ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے ایک جیسا وضو کیا تو وہ بوڑھا سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ بچوں، آپ دونوں نے صحیح طریقے سے وضو کیا ہے اور میرا وضو غلط تھا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اسے اس کی غلطی سے آگاہ کیا۔ اس حکیمانہ انداز اور اسلوب کے ذریعے امام حسن اور امام حسین نے اس بوڑھے شخص کی عزت بچائی اور اسے محسوس کرائے بغیر اس کی غلطی سے آگاہ کیا۔ یہی اخلاق اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے۔ آئمہ مجسم اسلام ہیں۔ ہم اہل بیت کی ولایت کو لازمی جانتے ہیں اور ان کی امامت پر ہمارا ایمان ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ واقعاً ہم ان کو اسلام کا پیکر اور رسول اسلام کی تصویر سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان کا اتباع کرتے ہیں کیونکہ سنی اور شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا: تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو ہدایت کی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ صحیح سلامت پار اتر جائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا طوفان گمراہی کی ہلاکت خیز موجیں اسے آخر کار ڈبو ہی دیں گی۔ کتب سیرت میں آیا ہے کہ امام حسن کے آخری وقت میں آپ کے ایک صحابی جنادہ بن ابی امیہ نے آپ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی
تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے اور مجھ میں بولنے کی سکت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرح اس نازک حالت میں بھی امت کی رہنمائی کو اپنی ذمہ داری جانتے ہوئے جنادہ سے فرمایا، تم اپنے سفر یعنی سفر آخرت کے لیے تیار رہو اور موت سے پہلے اس سفر کے لیے زاد راہ کا بندوبست کر لو، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ پس اے عقل مندو، میری نافرمانی سے بچو، جان لو کہ تم دنیا کے پیچھے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے ہے۔ تم کل کی فکر کو آج پر حاوی نہ کرو، بلکہ آج کی فکر کرو کہ آج خدا کی اطاعت کیسے کی جائے اور آج کی روزی سے مطمئن رہو۔ کل کی فکر کل پر چھوڑ دو، کل کا رزق کل ہی ملے گا۔ جان لو کہ تم اپنے حصے کے رزق سے زیادہ نہیں پا سکتے۔ تمہاری ضرورت سے زیادہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے اور تم ان کے خزانچی ہو۔ امام حسن نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، اور جان لو کہ دنیا کی حلال چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا۔ انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حرام کاموں میں یا حلال کاموں میں، اور دنیا کی حرام چیزوں کے استعمال پر سزا دی جائے گی، اور جن چیزوں کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ تھا ان پر گرفت کی جائے گی۔ دنیا کو مردار کی طرح جانو اور اس سے بقدر ضرورت ہی استفادہ کرو۔ اس طرح اگر وہ مال حلال تھا تو تم نے زہد اختیار کیا، اور اگر حرام تھا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جینے کے لیے اضطرار کی حالت میں مردار کھانا بھی جائز ہے، اور اس پر اگر تمہیں سزا بھی دی گئی تو وہ بہت کم ہوگی۔ اور دنیا میں اس طرح جیو جیسے تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یعنی اس دنیا سے متعلق کام اور فیصلے اس طرح کرو گویا تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم کو کل ہی مر جانا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو اور یہ سوچو کہ موت کا فرشتہ کل تمہیں آ کر لے جائے گا اور خدا جلد ہی تم سے حساب لے گا اور تم اس کے سامنے جواب دینے کی تیاری کر لو۔ اگر تم برادری کے بغیر عزت پانا چاہتے ہو اور اقتدار کے بغیر جاہ و جلال چاہتے ہو تو خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کے دائرہ عزت میں داخل ہو جاؤ۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 138۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھوں، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ان شرائط کے ساتھ میری مجلس میں بیٹھ سکتے ہو۔ خبردار میری جھوٹی تعریف نہ کرنا، کیونکہ میں اپنے آپ کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میری تکذیب نہ کرنا، کیونکہ جھٹلائے ہوئے شخص کی کوئی رائے نہیں ہوتی، اور نہ میرے سامنے کسی کی غیبت کرنا۔ جب اس شخص نے یہ 3 شرطیں سنی تو بولا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جیسے تم چاہو۔ تحفۃ العقول صفحہ 236۔ میں اپنی بات امام حسن کی اس حدیث پر ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، اے فرزند آدم، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تاکہ تم عبادت گزار بندے بن جاؤ، اور خدا کی تقسیم پر راضی رہو تاکہ تم آسودہ حال ہو جاؤ، کیونکہ اطاعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، اور ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ تاکہ تم مسلمان کہلاؤ، کیونکہ اسلام ہم سے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک چاہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جس کی تم ان سے توقع رکھتے ہو تاکہ تم عادل کہلاؤ، کیونکہ تمہارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جو بکثرت مال جمع کرتے ہیں، مضبوط عمارتیں بناتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، لیکن ان کی جمع پونجی برباد ہو گئی، ان کا عمل ضائع ہو گیا اور قبر ان کا مسکن بن گئی۔ اے فرزند آدم، شکم مادر سے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی اپنی گزرتی عمر کی فکر کرو، اور جو کچھ اس وقت تمہارے پاس ہے یعنی مال، اسے اس طرح استعمال کرو کہ آخرت میں کام آئے، کیونکہ مومن آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے اور کافر اسی دنیا میں اس مال سے لذتیں حاصل کرتا ہے۔ دوستو، ایسی تھی امام حسن کی سیرت، آپ کی نصیحتیں اور آپ کی تعلیمات۔ خدا کی رحمتیں ہوں امام حسن پر، جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ خدا کے وسیع جوار رحمت میں چلے گئے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔